کیا وجہ ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت 300-350 سال ہو چکے ہیں بزرگان دین کو یہاں ڈیرا لگائے ہوئے، دنیا سے پردہ کیے ہوئے سینکڑوں سال گزر چکے ہیں، کیا وجہ ہے کہ آج بھی ان کے نام کی محفلیں سجائی جا رہی ہیں؟ یہاں میرے سامنے ایسے لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے اسکول کالج کی تعلیم حاصل کی ہے. میں اکثر نوجوانوں سے پوچھتا ہوں، مجھے جواب نہیں ملتا. آج مولن کے میں بھی پوچھ رہا ہوں، کوئی بتا سکتا ہے کہ برے صغیر سب کانٹیننٹ میں پہلا مسلمان بادشاہ کون تھا؟ جس خطے میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہاں پہلا مسلمان بادشاہ کون تھا؟ قطب الدین ایبک پہلا مسلمان بادشاہ تھا اس خطے میں. بڑے بڑے بادشاہوں سے تاریخ بھری ہوئی ہے، پر کسی بادشاہ کا عرس نہیں منایا جاتا. ہر سال اہتمام کے ساتھ قرآن خوانی نہیں کی جاتی. آپ لاہور جائیں تو وہاں ملکہ نور جہان کی قبر ہے. ہندوستان کی ملکہ گزری ہے، بڑے تم طراق سے حکومت کرنے والی عورت، ملکہ نور جہان. ہندوستان کا ایک شاعر ہے تلوک چند، وہ لاہور آیا، اسے کہا میں نے نام سنا ہے، بہت بڑی ادیبہ تھی، بڑی شاعرہ تھی ملکہ نور جہان، راضی عورت تھی. تو چلو چل کے میں دیکھتا ہوں نور جہان کی قبر سے نور ملتا ہے یا نہیں ملتا. جب اسے آ کر دیکھا نا، جالے لٹک رہے ہیں، نحوسیں برس رہی ہیں، تو اس نے لکھا ٹوٹا ہوا ساحل راوی پہ مکان ہے، کہتے ہیں یہ آرام گاہ نور جہاں ہے. ایسی تو کسی جوگن کی بھی کٹیا نہیں ہوتی، ہوتی ہے مگر یوں سرے صحرا نہیں ہوتی. جہاں دن کو بھی شب کی سیاہی کا سما ہے، کہتے ہیں یہ آرام گاہ نور جہاں ہے. لاہور جائیں، مینار پاکستان کے سامنے بادشاہی مسجد ہے، اور بادشاہی مسجد کے بالکل مقابل شاہی قلعہ ہے. وہاں 12 دری ہے، اس کی سرخ دیواریں ہمارا منہ چڑھاتی ہیں. یہاں بڑے بڑے بادشاہ گزرے، بڑے بڑے امیر گزرے، وہ جن کے اشارے ابرو سے نظام بدل جاتے تھے، محبت خان، خانے خانہ، بڑے بڑے لوگ وہاں گزرے ہیں. پر آج کسی بادشاہ کا عرس نہیں منایا جا رہا، کسی کی قبر پر قرآن نہیں پڑھا جا رہا، کہیں اہتمام نہیں کیا جا رہا. میں باوضو بیٹھا ہوں، پوری ذمہ داری سے چیلنج کر رہا ہوں، جائیں 12 مہینے پورا سال 24 گھنٹوں میں اسی شہر لاہور میں جا کر داتا گنج بخش کے ڈیرے پر دیکھ لیں، یا قرآن پڑھا جا رہا ہے یا صلاۃ و سلام پڑھا جا رہا ہے. کیا وجہ ہے کہ بادشاہوں کی قبریں ویران ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ اللہ والوں کے ڈیرے آباد ہیں؟ قرآن کہتا ہے فَاذْكُرُونِی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. اس آیت کی تفسیر پڑھنی ہو تفسیر بیضاوی پڑھ لیں، دور منصور کو پڑھ لیں، رازی کو پڑھ لیں، تفسیر کبیر پڑھ لیں، روح المعانی پڑھ لیں. علماء نے بڑے صفحے لکھے ہیں، پر اگر اس آیت کی تفسیر پڑھنی نہ ہو، آنکھوں سے دیکھنی ہو، مولن کے شریف میں آ کے سادات کے مزارات کو دیکھ لیں. 350 سال گزرنے کے بعد بھی اللہ 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 کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام. آواز آپ کی خشک ہے، تھوڑی سی آواز. میں 1-2 دفعہ ہندوستان بھی جا چکا ہوں. ہندوستان میں حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ویسے مجھے یہاں کے تعارف ہوا ہے کہ بزرگان دین کی جو نسبتیں ہیں نا، یکے بعد دیگرے، چشتی سلسلہ بھی ہے، قادری بھی ہے، اور نقشبندی بھی ہے. تو میں ساتھیوں سے اندر بیٹھا کہہ رہا تھا، علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضی سوزے. ماشاءاللہ آوازیں بلند ہوئی ہیں، دل مرتضی سوزے. یہ مجمع البحرین ہے، مولن کے شریف مجمع البحرین ہے. یہاں دل مولا علی بھی ہے اور سوز صدیق اکبر بھی ہے، خون علی بھی ہے اور سوز صدیق. یہ مجمع البحرین ہے کہ سادات ہیں، نقشبندی بھی ہیں، چشتی بھی ہیں، قادری بھی ہیں. تو چشتی سلسلہ کے بزرگ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دہلی میں آپ کا مزار ہے. ڈیلیگیشن گیا، وہاں داخل ہوئے تو اسی حویلی کے اندر، اسی 4 دیواری کے اندر لودھی خاندان کے بادشاہ کی بھی قبر تھی. لودھی خاندان کا بڑا مشہور بادشاہ گزرے. تو بزرگ کہنے لگے چلیں پہلے بادشاہ کی قبر پر فاتحہ پڑھتے ہیں، چونکہ مسلمان بادشاہ کی قبر پر گئے تو کیا دیکھا کہ
10-12 कुत्ते बादशाह की कब्र के ऊपर बैठे हुए हैं। कुत्ते हैं जो कब्र के ऊपर बैठे हुए हैं। कहते हैं बड़ा दिल दुखा, कुत्तों को भगाया, फातिहा पढ़ी, दुखी दिल लेके निकले कि मुसलमान बादशाह की कब्र है, कुत्ते ऊपर बैठे हुए हैं और ज्यादा फासला भी नहीं, 30-40 कदमों का फासला है। एक ही हवेली, एक ही चार दीवारी में बादशाह की भी कब्र है, हजरत नसीरुद्दीन चिराग देलवी का भी मजार है। आप बुजुर्ग कहते हैं अंदर दाखिल हुए हैं, जैसे जनाब नसीरुद्दीन चिराग देलवी के मजार के अंदर दाखिल हुए तो क्या नजर आया? 18 आदमी सूरह यासीन खोल के पढ़ रहे हैं, सूरह यासीन पढ़ी जा रही है। वहां बादशाह की कब्र पर कुत्ते फिर रहे हैं, यहां सूरह यासीन पढ़ी जा रही है। तो चूंकि चिश्ती सिलसिला था, कवाली हो रही थी, हाजिरी देकर बाहर निकले तो कवाल जो शेर पढ़ रहा था वो मौजू की ऐन मुताबिक पढ़ रहा था। कवाल पढ़ रहा था, बादशाह दे ना वजीरां दे, दीवे बलदे सदा फकीरां दे। बादशाह दे ना वजीरां दे, दीवे बलदे सदा, दीवे बलदे सदा। मेरी मिल्लत के बाशोर मुसलमानों, हम अहले सुन्नत व जमात हैं। हम अल्लाह वालों का जिक्र इसलिए नहीं करते कि उनके बैंक बैलेंस बड़े थे, उनकी जमींदारी बड़ी थी, उनकी छातियां बड़ी कुशादा थी, पहलवान बड़े थे, बल्कि हम अल्लाह वालों का जिक्र फकत इसलिए करते हैं कि ये अल्लाह वाले हैं। ये कौन है? अल्लाह। सारे नहीं बोले कौन है? अल्लाह।